اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ میرے پیارے ناظرین، میں ان بابرکت لمحات میں بسم اللہ کی برکات اور کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج کل بچوں کی زندگی طرح طرح کے خطروں سے دوچار ہے۔ گھر، گلی، بازار، مدرسہ، ان میں نت نئے الجھنوں اور نئی مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ قدم قدم پر لغزش، مایوسی اور ناکامی کے خطرے آج بچوں کو لاحق ہیں، اور بچوں کے والدین بھی پریشانی کے عالم میں۔ ایسے میں پریشان ہو جانا، ہمت ہار بیٹھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ اصلاح اور ترقی کے لیے آج بھی کمر باندھ لیں اور ہمت باندھ لیں تو ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے اور کامیابی آپ کے قدم چوم سکتی ہے۔ آج کا میرا یہ پروگرام آپ کے بچوں کے لیے کہ جب گھر میں کھانا کھانا ہے تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ ہم نے بچوں کو کھانا کھانے کا سنت طریقہ اس کے مطابق کیسے کھانا کھلانا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے، اپنے بچوں کو بتانی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اچھے طریقے سے ہاتھ دھونے ہیں اور اس کے بعد کلی کرنی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کے لیے بندہ وضو کرتا ہے، تو اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے جب آپ کے بچے ہاتھ دھوئیں گے، جب کلی کریں گے، تو یہ کھانا کھانے کا کہ وضو میں شمار ہوگا۔ اس کے بعد دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھ گئے تو کھانا اس وقت تک شروع نہیں کرنا جب تک کہ کھانا کھانے کی دعا اپنے بچوں کو نہ پڑھا لی جائے یا انہیں بتا نہ دیا جائے کہ اب کھانا کھانے کی دعا آپ شروع کرتے ہوئے کھانا شروع کریں۔ سبحان اللہ، وہ گھر کتنی برکت والا ہوگا۔ اللہ پاک اس گھر میں کس طرح رزق میں برکتیں نصیب فرمائیں گے، جس گھر میں جب بھی کھانا کھایا جائے، جب بھی کوئی چیز پی جائے، پانی پیا جائے، تو اس سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کھانا کھانے کی دعا ہمیں سکھائی ہے اور بتائی ہے، اور احادیث مبارکہ سے ہمیں اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ سبحان اللہ، یہ دعا جب بندہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کھانے میں برکت عطا فرماتے۔ شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کھانا کھاتے ہوئے بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دعا پڑھنی بندہ بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا۔ تو جب یاد آئے تو اس وقت فوراً ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ اور وہ کیا دعا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہمیں اس حدیث شریف میں اس بات کو بیان فرمایا کہ حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھا۔ ایک روز کھانا کھانے کے وقت میرا ہاتھ پلیٹ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا بسم اللہ کہہ، دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے پاس سے کھا۔ گویا یہ کھانا کھانے کا سنت طریقہ ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھی جائے۔ اگر بندہ بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، بے شک آخری کھانے کا لقمہ ہی باقی کیوں نہ رہتا ہو تو اس وقت بھی ہم نے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو جب یہ دعا پڑھی جائے گی تو شیطان جو ہے وہ کھانا چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ تو یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر ہمارے بچے آج اس طریقے سے کھانا کھائیں تو یقیناً نہ صرف بچوں کی زندگی میں برکتیں آئیں گی بلکہ بچوں کے والدین کے رزق میں بھی برکتیں ہوں گی، اور اس گھر میں جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہاں پر بھی برکتوں کا نزول ہوگا۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب کھانا کھاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ شیطان اپنے شتونگڑوں سے کہتا ہے، اپنی ذریت سے کہتا ہے، اپنے چہلوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے لیے رات کا ٹھکانہ ہے، چلے جاؤ۔ لیکن ایک انسان جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا، جب کھانا کھاتا ہے تب بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان اپنے شتونگڑوں سے کہتا ہے کہ آؤ آؤ میرے ذریت، اس گھر میں تمہارے لیے کھانا بھی ہے اور تمہارے لیے دیر تک ٹھکانہ بھی ہے، اس گھر میں تم ٹھہرے رہو۔ اب ذرا اس حدیث رسول کی روشنی میں آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ پھیر لیں گے، آج اگر ہمارے بچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر یا سنت کو اپناتے ہوئے کھانا نہیں کھائیں گے اور اس طریقے سے محبت نہیں کریں گے، ان سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، تو پھر پریشانی کے سوا ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ رزق میں بے برکتی کے شکوے اور شکایات پھر ہم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، گھر میں بے برکتی، زندگی میں بے برکتی، عمر میں بے برکتی، بچوں کے علم میں بے برکتی۔ ہاں، اگر ہم یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں ہوں، ہمارے رزق میں برکتیں ہوں، ہمارے بچوں کی عمر میں برکتیں ہوں، ہمارے بچوں کے علم و عمل میں برکتیں ہوں، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو مجھے، آپ کو، میرے بچوں کو، آپ کے بچوں کو اپنانا ہوگا اور اپنے پورے گھر کے ماحول کو اسلام سے اور دین سے معطر کرنا ہوگا۔ تو اس کوشش کے لیے اسلام اور ہم چینل، اس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، یہاں سے ہم بچوں کی اصلاح کریں، ان کی رہنمائی کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ اور ہم سب مل کر اس پر عمل کریں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔